ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان في مقام آخر الطهور نصف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، میرے واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین فرماتے ہوئے بتایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور پاک لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، کہ صفائی ستھرائی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جہاں ایک فرق نماز کا ہے، وہاں ایک فرق پاکیزگی کا بھی ہے۔
کہ اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ صفائی ستھرائی پاکیزگی یہ اسلام کا بھی حصہ ہے اور یہ دین فطرت بھی ہے، اور پاک رہنے کے متعلق حکم بھی دیا ہے کہ پاکیزگی اختیار کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المدثر میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے نبی کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فاہجر، اور ناپاکی سے دور رہیے۔ خود اللہ کا بھی حکم ہے کہ صاف ستھرا رہنا، صاف ستھرا پہننا اور ناپاکی سے دور رہنا، یہ ایمان والوں کا شیوا بھی ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت بھی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، وہ جہاں انسان کو نظام دنیا میں بقیہ پہلو مختلف کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، وہاں دین اسلام انسان کو اس نظام دنیا کے اندر صفائی ستھرائی پاکیزگی رہنا سہنا اور پاک رہنا اور پاک لباس پہننا اور ناپاکی سے دور رہنا اور ناپاکی سے بچنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ اب لفظ ہے طہارت، جس کا معنی ہے پاک ہونے کے، پاکیزگی کے، صفائی کے۔ طہارت میں دو چیزیں ہیں، گویا پاکیزگی میں دو چیزیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ، یعنی چھوٹی پاکی اور بڑی پاکی۔ حالت طہارت صغریٰ، چھوٹی طہارت، اس کا نام ہے وضو، اور وضو میں 4 فرض ہیں۔ وضو کے اندر سب سے پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ وضو کا دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور وضو کا تیسرا فرض پورے سر کا مسح کرنا، اور اندر بعض روایات میں چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں کچھ چیزیں مباح ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ سنت ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وضو ہو جائے گا، پر اگر وضو کے 4 فرائض میں سے کوئی ایک فرض رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ 3 بار کلی کرنا سنت ہے، دونوں ہاتھوں کو، چہرے کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے
ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا مستحبات میں سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، کانوں میں انگلی ڈالنا، گردن پہ ہاتھ پھیرنا، خلال کرنا، یہ چیزیں مستحبات اور سنت میں سے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز، دو چیزیں رہ بھی جاتی ہیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو میں چار چیزیں جو فرض ہیں کہ چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چار چیزیں فرض ہیں۔ ان چار چیزوں میں اگر ایک چیز بھی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ کلی نہیں کی وضو ہو جائے گا، 3 بار نہیں کی تو بھی وضو ہو جائے گا، دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ دھو لیا تو بھی وضو ہو جائے گا، 3 دفعہ نہیں دھویا، ایک دفعہ دھو لیا کافی ہے، 3 دفعہ نہیں بھی دھویا وضو ہو جائے گا، لیکن 4 فرائض میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہے طہارت صغریٰ، جس سے مراد ہے وضو۔ پاکیزگی میں دوسری چیز آتی ہے طہارت کبریٰ، ناپاکی سے پاک ہونا، اس سے مراد ہے غسل۔ غسل کا معنی ہے نہانا، غسل کا معنی ہے جسم پہ پانی بہانا۔ بعض صورتوں میں انسان پر غسل فرض ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں انسان پر غسل سنت ہے۔ 5 صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے، 5 صورتوں میں غسل کرنا، نہانا سنت ہے۔ ان 5 صورتوں میں سے پہلی صورت کہ جمعہ کے دن نہانا، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ عید الفطر کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، عمرے کے احرام سے پہلے غسل کرنا بھی سنت ہے، اور حج کے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا بھی سنت ہے۔ تو 5 صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ جمعہ کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عمرہ کے احرام سے پہلے، حج کے احرام سے پہلے، ان 5 صورتوں میں نہانا یعنی غسل کرنا سنت ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں غسل کرنا نہ سنت ہے نہ فرض ہے بلکہ مباح ہے، کہ غسل کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ جیسے ویسے گرمی میں نہانے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، کسی میلے، جلسے، جلوس اور دیگر تقریبات میں جانے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، ان جتنی صورتوں میں بھی ہم غسل کرتے ہیں اس میں پاکیزگی آتی ہے، عبادت کرنے میں لطف آئے گا، لیکن ان صورتوں میں غسل فرض نہیں۔ ناپاکی کی صورت میں بھی غسل فرض ہے، اس صورت میں قرآن مجید کا پڑھنا، مسجد میں آنا، قرآن مجید کا پڑھنا، تمام چیزیں سے منع فرمایا گیا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، جس طرح وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، اسی طریقے سے غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ غسل کا پہلا فرض یہ ہے کہ 3 بار کلی کرنا اس طرح کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ نمبر 2، غسل کا دوسرا فرض یہ ہے کہ غسل اس طرح کیا جائے کہ ناک میں جب پانی ڈالا جائے تو حد الامکان یہ کوشش کر لینی چاہیے کہ کیا پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچا ہے۔ اگر کبھی طبیعت ناساز، نزلہ زکام ہونے کی وجہ سے 3 صورتوں میں بھی ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں لیکن پانی نہیں جا رہا، تو ہم 3 صورتوں سے زیادہ صورتوں میں بھی پانی پہنچانے کی کوشش کریں گے، جن میں سے ہم 5 سے 7 بار ناک میں پانی ڈالیں تو ان میں سے کوئی 3 دفعہ تو ہماری ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے گا۔ تو پہلا فرض غسل کا کلی کرنا اس طرح کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ نمبر 2 کہ ناک میں پانی ڈالنا اس طرح
کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ غسل کا تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر اتنا پانی بہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر یہ 3 فرض پورے کر لیے تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن غسل میں کچھ احتیاطی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے واش روم میں ایک پانی کا ٹب یا بالٹی بھر کر رکھی اور ہمارے ہاتھ ناپاک ہیں، ہم ناپاک ہیں، تو ہم نے پانی کا گرم ٹھنڈا چیک کرنے کے لیے یا کسی صورت میں ہمارا ہاتھ اس میں لگ جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ اور اگر ہم نے ہاتھ تو دھو لیے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے اندر سے ڈور بھر کے پانی کا لیا، سر پہ ڈالا، جسم ناپاک تھا، تو جسم کے اوپر پڑے ہوئے چھینٹے بھی اس میں چلے گئے، تو پانی کے ناپاک ہونے کے لیے ایک چھینٹا ہی کافی ہے۔ اس میں چھینٹے گر گئے تو بھی ہم ناپاک ہیں، وہ ہم پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ پانی درست نہیں۔ اس کے لیے مذہب اسلام میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ انسان نہانے میں سب سے پہلے یہ کرے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹوں تک اچھی طرح سے دھوئے، پھر زیر ناف گھٹنوں تک اپنے جسم کو دھوئے، پھر غسل کے اس کے بعد وضو کرے، پھر غسل کے 3 فرائض پورے کرے۔ اس کے بعد اچھی طریقے سے نہانے کے بعد پھر بھی مذہب اسلام میں یہ حکم ہے فقہ کی کتابوں میں کہ گھٹنوں سے لے کر، یعنی گوڈوں سے لے کر، گھٹنوں سے لے کر نیچے تک پورے پاؤں کو دوبارہ پھر بھی دھونا ضروری ہے۔ جیسے شاور لگا ہوا ہے، سر پہ پانی گرا، سر سے پانی ٹچ ہو کے زمین پہ گرا، زمین سے پانی ٹچ ہو کے اس کے چھینٹے ہمارے جسم تک آتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چھینٹے نیچے پڑنے کے بعد کتنی بلندی سے گر کر ہمارے جسم پر آتے ہیں۔ اگر وہ چھینٹے نیچے گرنے سے ہمارے جسم کے جس حصے تک بھی وہ آتے ہیں، امکان ہو اس جسم کو نہانے کے بعد پانی الگ سے لے کر پھر اس جسم کو دھویا جائے۔ اس میں بھی ہم بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم اسی شاور کے نیچے کھڑے یا ڈول سے پانی ڈالی جا رہے ہیں اور ہم نہا کے آگے جب ہمارے جسم پہ پانی پڑتا ہے، پانی زمین پہ گرتا ہے تو زمین سے گر کے جسم گیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، وہی پانی کے چھینٹے پھر جسم پر آتے ہیں۔ تو فقہ کی کتابوں میں مذہب اسلام کا یہ حکم ہے کہ نہانے کے بعد الگ سے پانی لے اور الگ سے پانی لینے کے بعد گھٹنوں سے نیچے تک کا اس طرح جسم سے پانی ڈالے کہ وہ پانی بہنے والی صورت ہو، نیچے چھینٹوں والی صورت نہ ہو۔ تو اس صورت میں ہمارے اوپر غسل جو ہے، جو فرض تھا، وہ اس فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ غسل خانے میں، واش روم میں بولنا، گنگنانا، کسی صورت میں کوئی چیز منگوانا آواز دے کر، یہ غسل خانے میں اس طرح کی حرکات اور اس طرح کی آوازوں کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے۔ گناہ ہے واش روم میں جانے کے بعد بولنا، جیسے عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ واش روم میں گئے، کبھی تولیہ مانگ رہے، کبھی صابن مانگ رہے، کبھی کوئی چیز، تو واش روم میں غسل خانے میں باتیں کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اور جن صورتوں میں ہم پر غسل فرض نہیں، ان صورتوں میں بھی ہم غسل کرتے ہیں تو ہم گویا پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور یحب المتطہرین، میں پاک لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہوں۔ بعض اوقات انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے چلو میں نے کون سا آج نماز پڑھنی ہے، تو جسم پہ کپڑا ناپاک ہے، تو حد الامکان کوشش کرے کہ ہر وقت جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، آنکھ کے حساب سے، دل کے حساب سے اپنے تصورات، تفکرات، خیالات کو بھی پاک رکھیں، اپنی باڈی، اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک رکھیں، اور جسم پہ پہنا ہوا لباس بھی پاک رکھیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہم کس صورت میں موت آ جائے، کس صورت میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے، تو انسان کو ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے، اور پاک صاف رہنے والوں کو ہی اللہ پسند فرماتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو ایک بہت دھماکے دار زوردار دھماکہ سنا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ زوردار جو دھماکہ ہوا کس چیز کا ہوا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آج سے 70 سال پہلے ایک بطور ایندھن پتھر پھینکا تھا دوزخ میں. آج 70 سال بعد وہ جہنم کے تلے میں پہنچا ہے. یہ اس کے ٹچ ہونے کی آواز ہے. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے وصل ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کی سیر کرائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں سے بہت ساروں کو اس وجہ سے بھی قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے تھے. یعنی قرآن مجید میں حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ناپاکی سے بچو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساروں کو قبر میں عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ناپاکی سے نہ بچنے کی وجہ سے. تو جہاں ہمارا اور کفار کے درمیان ایک نماز فرق کرنے والی چیز ہے، وہاں مسلمان اور کافر کے درمیان ایک فرق کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ پاکیزگی بھی ہے کہ مسلمان تب تک اپنے آپ کو مینٹلی طور پر، اپنے آپ کو دماغی طور پر اپنے آپ کو فریش نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ نہا نہیں لیتا. تو یہ نہانا یہ ایک دین فطرت ہے. یہ بات ہماری نیچر میں رکھ دی گئی ہے کہ جب تک ہم ناپاک ہیں ہم مجموعی طور پر ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم عجیب سا ایک فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم پاکیزگی اختیار کر لیتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں، نہا لیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو فریش سمجھتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ہم پر ایک فضل ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے الطہور شطر الایمان. فرمایا یہ جو پاکیزگی ہم رکھتے ہیں یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. اور ایک اور حدیث ہے اللہ کے حضور نے فرمایا الطہور نصف الایمان. جسم پاکیزگی ایمان آدھا ایمان ہے، پاکیزگی نصف الایمان یعنی آدھا ایمان ہے. گویا پاکیزگی کا انسان میں نہ ہونا گویا ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. جب ہم پاک ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. گویا ایمان مکمل ہونے کی ایک خوبی اور علامت یہ بھی ہے کہ جب ہم پاک ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو پاک صاف رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.